سنا ہے زندگی امتحان لیتی ہے، مگر یہاں تو امتحانوں نے زندگی لے لی ہے۔ حیا کی سیڑھی سے اگر عورت کا پیر پھسل جائے تو پورا گھر منہ کے بل گرتا ہے۔ وقت گزر جاتا ہے پر وقت کے ہاتھوں اپنوں سے جو اذیت ملتی ہے وہ کبھی نہیں بھولی جا سکتی۔ گناہ کو پھیلانے کا ذریعہ کبھی نہ بنو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تم تو توبہ کر لو، لیکن جس کو تم نے گناہ پر لگایا وہ آخرت میں تمہاری تباہی کا سبب بن جائے۔ ہر اذیت کی ایک معینہ مدت ہوتی ہے، جس کے گزر جانے کے بعد نہ تو درد کی شدت پہلے جیسی رہتی ہے اور نہ ہی سہنے والا انسان پہلے جیسا رہتا ہے۔ چہرہ خوبصورت ہو نہ ہو، لیکن اپنے لفظ ہمیں خوبصورت رکھنے چاہیے، کیونکہ لوگ اکثر چہرہ بھول جاتے ہیں لیکن لفظ یاد رکھتے ہیں۔ اچھائی اچھے دل کی محتاج ہوتی ہے، اچھی زبان کی نہیں۔ یا اللہ ہمیں اچھے دل اور عمدہ اخلاق والا بنا دے۔ ضمیر سڑک پر لگے اس سائن بورڈ کی طرح ہے جو راستہ اور صحیح سمت تو بتاتا ہے مگر اس پر چلنے کے لیے مجبور نہیں کر سکتا۔ ایک ساملی لڑکی اور خالی جیب والا مرد بہتر جانتے ہیں کہ اس معاشرے میں رہنا کتنا مشکل ہے۔ مشکل تو یہ ہے کہ ہمیں پیٹھ پیچھے بولنے والے با اخلاق اور منہ پہ بولنے والے بدتمیز لگتے ہیں۔ خواہشات کے پاؤں اگر چادر سے باہر نکل جائیں تو پھر سکون نصیب نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پھولوں کا بھرا ہوا ٹوکرا دینا چاہتا ہے، مگر ہم صرف ایک پھول کی ضد لگائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے، ان سب سے آپ جتنا دور رہو گے اتنا ہی خوش رہو گے۔ الفاظ وہ نہیں ہوتے جو آپ منہ سے نکالیں، بلکہ الفاظ وہ ہوتے ہیں جو کسی کے دل میں اتر جائیں۔ الفاظ کا ذخیرہ تو ہر انسان کے پاس ہوتا ہے، مگر الفاظ کا چناؤ ان الفاظ کو انمول بنا دیتا ہے۔ زندگی میں ساتھ دینے والے اگر بے بس اور لاچار ہو جائیں تو انہیں سنبھالا جاتا ہے، تبدیل نہیں کیا جاتا۔ کبھی کبھی انسان اپنی ذات سے اس حد تک بیزار ہو جاتا ہے کہ دل کرتا ہے کسی کونے میں بیٹھ کر خود کے سامنے ہی ہاتھ جوڑ لیے جائیں۔ کامیابی کی پہلی سیڑھی کوشش ہے۔ کوشش سے غلطی، غلطی سے سبق، سبق سے تجربہ اور تجربے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ عورت چھوڑنے میں جلدی کرتی ہے اور پھر تا عمر پچھتاتی ہے۔ مرد جلدی چھوڑتا نہیں اور جب چھوڑ دے تو پھر پچھتاتا نہیں۔ جب کوئی شخص آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دھوکہ دے، اور شخص بھی ایسا جس سے آپ کو دھوکے کی امید ہی نہ ہو، تو اس کے بعد کبھی کسی دوسرے شخص پر اعتبار کرنا ایسا ہی ہے جیسا روح کو جسم میں واپس ڈالنا۔ حالت سجدہ کی دھیمی سسکیاں بارگاہ الہی میں بڑا کوہرام مچاتی ہیں۔ سورہ یوسف ہمیں سکھاتی ہے کہ بیمار صحت یاب ہو جاتے ہیں، کھوئے ہوئے مل جاتے ہیں، مشکلیں آسانیوں میں بدل جاتی ہیں اور غم خوشیوں میں بدل جاتے ہیں، اور بے شک سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اداسیاں ہمیشہ احساس کرنے والوں کے حصے میں ہی آتی ہیں۔ بہترین انسان وہ ہے جو مسئلہ حل کرتا ہے، اور بدترین انسان وہ ہے جو مسئلہ پیدا کرتا ہے۔ بانو آپا کہتی تھی، اپنوں کو جب کسی بات کا احساس دلانے کی نوبت آ جائے تو پھر وہ اپنے نہیں ہوتے۔ جب بھی کسی کو چن لیا جاتا ہے نا تو چہرے معنی نہیں رکھتے، ماضی نہیں پوچھا جاتا، بس خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ مشکل وقت ہمیشہ کے لیے مشکل نہیں رہتا، لیکن مشکل وقت میں سب کی پہچان ہو جاتی ہے، اور وہ پہچان کوئی کبھی نہیں بھولتا۔ جو جتنا اچھا جھوٹ بولتا ہے دنیا اس کی ہوتی ہے، لیکن پھر اس کی آخرت نہیں ہوتی۔ گزرے ہوئے کل کا افسوس اور آنے والے کل کی پریشانی ہمارے آج کو بھی خراب کر دیتی ہے۔ کامیابی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کے مشورے نہیں سننے پڑتے، اور ناکامی کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ساری دنیا ہمارے لیے افلاطون بن جاتی ہے۔ رات کے اندھیرے میں خاموشی سے اپنے آنسو تکیے میں جذب کر کے صبح دوبارہ سب کی خدمت کرنا عورت کے صبر کا کمال ہے۔ اپنے آپ میں کچھ کمال پیدا کر
تاکہ دوسروں میں کمال دیکھ کر تم کہیں غم میں نہ پڑ جاؤ۔ لوگ یہاں صرف خود کے ہی سگے ہوتے ہیں۔ آپ ساری زندگی کسی کے خیر خواہ ہو کر گزار لیں، مگر جب کہیں ذرا سی غلطی ہو جائے، کوئی غلط فہمی یا بدگمانی پیدا ہو جائے، تب آپ کی بھلائی، آپ کا خلوص آپ کے منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ کوئی بھی آیت آپ کے سامنے یوں ہی نہیں آتی، وہ آپ کے لیے ہی ہوتی ہے، تو آیتوں کو بس یوں ہی پڑھ کر سن کر نہ گزار دیا کریں۔ آپ کے سامنے وہی لایا جاتا ہے جو آپ کے لیے ہوتا ہے۔ خواہشات کو جنون نہ بنائیں۔ زندگی میں بہت کچھ ہمارے لیے نہیں ہوتا۔ ضرورتوں کی لسٹ میں سکون آج بھی پہلے نمبر پہ آتا ہے، جو لسٹ کی باقی ضرورتیں پوری کرنے میں اکثر خرچ ہو جاتا ہے۔ عاجز رہیں، اصل رہیں اور حقیقی رہیں، ایماندار اور احساس مند بنیں، یہی انسانیت ہے۔ عورت کھلونا نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک خوبصورت نعت ہے جو موت کی گود میں جا کے ایک زندگی کو جنم دیتی ہے۔ کبھی کبھی ہم خود اس انسان سے رابطے ختم کر دیتے ہیں جس کے ہم عادی ہو چکے ہوتے ہیں، جسے ہم کسی اور کے ساتھ تصور بھی نہیں کر سکتے، اسے کسی اور کے لیے خود کو چھوڑ جاتے ہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ محبت جتنی بھی شدید ہو، اپنی ضلالت برداشت نہیں کرتی۔ کوئی مسلسل بے قدری کرے نا، تو شاید اسے محبت تو رہتی ہے، مگر پھر اس کی چاہت نہیں رہتی۔ اگر تم راستہ جانتے ہو تو گمراہ انسان کو راہ راست پر لانے کے لیے تمہاری ذمہ داری ہے۔ اپنے آپ میں کچھ کمال پیدا کر، تاکہ دوسروں میں کمال دیکھ کر تم کہیں غم میں نہ پڑ جاؤ۔ انسان کو 5 چیزیں برباد کر دیتی ہیں: نیند، غصہ، ڈر، سستی اور کام کو ٹالنے کی عادت۔